بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ کئی اہم موضوعات ہیں آج کے پروگرام میں، ان پر بات کریں گے۔ سرِ10 پروگرام کا آغاز کریں گے لاہور کے ایک دل خراش واقعے سے۔ ایک لڑکا آتا ہے، ایک لڑکی کی لاش کو ہاسپٹل کے باہر پھینک کر چلا جاتا ہے۔ اس کا طبی معائنہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے لڑکی حاملہ تھی اور ابارشن کے دوران اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس واقعے نے بہت سے لوگوں کی چولیں ہلا دیں۔ سوشل میڈیا پر اس پر قصے لکھے گئے اور نوحے کہے گئے اور ایک طرح کا افسوس کا اظہار کیا گیا معاشرے پر۔ جی ہاں، اس معاشرے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا جس کا میں اور آپ حصہ ہیں، اور ہمارے دائیں بائیں گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، دوستیاں، تعلقات بہت زیادہ حد تک یہ پھیل چکے ہیں، بڑھ چکے ہیں، اور بڑی شرمناک حد تک یہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر تو لڑکی کو بلیک میل کرنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے، کہیں جاب کے نام پر، کہیں پوزیشن دلوانے کے نام پر، کہیں ایڈمیشن کے نام پر، اور کہیں برابری کے نام پر۔ جی ہاں، اس کی تحریکیں بھی ہماری سڑکوں پر آتی ہیں اور اس حوالے سے پلے کارڈ اٹھائے جاتے ہیں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنے معاملات خود سنبھال لو، مجھے برابری چاہیے، مجھے ملازمت چاہیے، میں نے باہر آنا ہے، میں نے سڑکوں پر جانا ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں باپ کی، بھائی کی، شوہر کی ملازمہ نہیں ہوں۔ اس طرح کے نعرے اور اس طرح کی چیزیں بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں۔ لڑکی جب پہلا سٹیپ گھر سے باہر اٹھاتی ہے تو تب سے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے ایک آزمائش کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکی ٹھیک ہوگی، اس کا کردار، اس کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہوگی، لیکن جب یہ معاشرے میں جائے گی، جب یہ تعلیمی اداروں میں جائے گی، جب یہ دفاتر میں جائے گی، اس نے وہ دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ جب وہ جا کے دیکھتی ہے تو وہاں جو ایک جسے شیطان کہا جاتا ہے، اس کا کردار بھی شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس طرح کے نعرے، یہ سوشل میڈیا، یہ ٹی وی ڈرامے اور اس کی سکرپٹنگ، اس کی ایکٹنگ، اس میں بتایا گیا کنٹینٹ، یہ دماغ خراب کرنے کے لیے، اچھے خاصے سمجھدار انسان کا دماغ خراب کرنے کے لیے بھی یہ کافی ہوتا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر ہے، کارپوریٹ میڈیا ہے، اور کارپوریٹ میڈیا کا جو بنیادی مقصد وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک تو خاندانی اکائی کو توڑ دے اور دوسرا آپ کو مذہب سے دور کر دے۔ یہ بنیادی طور پر کام ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اور آپ کے مقامی میڈیا کے ذریعے۔ اب یہاں پر تعلیمی اداروں میں لڑکیاں جاتی ہیں، دفاتر میں جاتی ہیں، ملازمتیں کرتی ہیں، تو اب یہاں پر اسلامی کنٹینٹ کتنا پہنچ رہا ہے، مذہب کی قربتیں جو ہیں وہ کتنی، جو انہیں گھر کی دہلیز سے مائیں سبق دیتی ہیں، والدین سبق دیتے ہیں، باپ، بھائی، اور ان کی ایک خاص طرح سے تحفظ اور پروٹیکشن ہوا ہوتا ہے۔ وہ جب پروٹیکشن کا وہ حصار ختم ہوتا ہے تو اب اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ کیا وہ اللہ سے اپنی حفاظت چاہ رہی ہے؟ کیا گھر سے قدم نکالتے ہوئے اس لڑکی نے اللہ سے رابطہ کیا ہے، اللہ سے اپنی حفاظت کی درخواست کی ہے، اور وہ دعائیں پڑھ کے نکلی ہے، وہ دعاؤں کے حصار میں گئی ہے، اللہ کے تحفظ میں گئی ہے، اور اس کے بعد چیٹ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، اپلیکیشن کہیں جمع کراتے ہوئے، کچھ مانگتے ہوئے، کچھ دیتے ہوئے اس نے یہ تصور کیا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ بھی ہے، ہم اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو تیسرا ہمارے درمیان اللہ ہے، اور اس کی حدود ہیں اور اس کی قیود ہیں، اور ان کی پابندی میں ہی میری زندگی ہے، دنیاوی حیات بھی اسی میں ہے، اخروی حیات بھی اسی میں ہے۔ یا کیا یہ سب کچھ ایک لڑکی کر رہی ہے؟ اس کو سکھایا گیا ہے یہ کرنا؟ اگر نہیں سکھایا گیا تو قصوروار بہت پیچھے بیٹھے ہیں، اگر سکھایا گیا ہے تو یہاں شیطان اپنا عمل کیسے دکھا گیا ہے، اس پر بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج میں اب سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور اس کے سہولت کار وافر مقدار میں۔ خیر کو سپانسرز میسر نہیں ہیں، خیر کو جو ہے اس کے ممد و معاون نہیں ہیں، شر کے بڑے معاون ہیں اس وقت دنیا میں۔ یہ میڈیا، یہ ڈرامے، جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اب تو آپ فیس بک جب چلاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے خوبصورت لڑکیوں سے بات کرنی ہے تو یہ بٹن کلک کریں، خوبصورت لڑکیاں ایک کلک کی دوری پر ہیں، بات کیجئے، دوستیاں کیجئے، روابط بڑھائیے، اور لڑکیوں کے جسم کی نمائش کر کے اس طرح کی اپلیکیشنز لانچ کی جا رہی ہیں۔ میڈیا بہرحال اب بہت آگے جا رہا ہے، ایسے میں اسلامی میڈیا کی کتنی ضرورت ہے، اور ایسے میں ہمیں اپنے گھر کے اندر دینی تعلیم کو رائج کرنے کی اور وقت پر شادیاں کرنے کی
کتنی ضرورت ہے، یہ الگ موضوع ہے اور اس پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر ممتاز ماہر تعلیم ہیں، معروف کالم نگار ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ واقعہ لاہور والا آپ کی نظر میں ہوگا، فرمائیے گا کہ آپ ایک بحیثیت استاد، بحیثیت کالم نگار، اسکالر، اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کون قصوروار ہے؟ سماج قصوروار ہے، لڑکیاں قصوروار ہیں، لڑکے قصوروار ہیں، یا یہ کچھ تربیت نہیں کر سکے ہم اپنی قوم کی، افراد کی، سماج کی، کہ انسانوں کی طرح رہنا کیسے ہے اور تعلقات کو کس حد تک آپ لے کے جا سکتے ہیں اور کہاں سے خرابیاں پیدا شروع ہوتی ہیں؟ قصوروار کون ہے آپ کے نزدیک سے؟ دیکھیں جی، اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ کی فیکٹر جو ہے وہ اسے آپ کہتے ہیں ثقافتی حملہ۔ ویسٹ کا یہ پرابلم ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارا کلچر ہے، کیونکہ وہاں کے کلچر میں موت نہیں عام بات، باقی جو بھی معاملہ بےہودہ ہوا ہے اس معاملے کو وہاں پر کوئی اہم بات یا زیادہ خطرناک بات نہیں سمجھا جاتا۔ ویسٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے یہ ہے کہ جی آپ یہ بحث نہ کریں کہ ہم جہاں پہ آئے ہیں وہ یہ صحیح ہے، یہ غلط۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ دیگر ممالک میں بھی ہونا چاہیے جہاں پر یہ نہیں ہو رہا، جس میں یہ بلا روک ٹوک اللیگل غیر شرعی جو میل ملاپ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی ہر طرح کا ریلیشن جائز ہے، سب کے ہیروز مشترک ہیں۔ بالکل، یعنی وہ کہتے ہیں جی جہاں پر ہم آ گئے ہیں آپ کی مہربانی ہے آپ بھی اس طرح کے ہو جائے، وگرنہ آپ کی ہماری لڑائی، اور اس لڑائی سے مراد یہ کہ وہ مختلف طریقوں سے نا ورنہ آپ پیچھے تصور کیے جائیں گے، دقیانوس کہا جائے گا آپ کو، دقیانوس کہا جائے گا۔ یعنی آزادی کے نام پر بے لگامی اور جو جانوروں کی طرح کا ایک معاشرہ ہے نا اس طرف کو دھکیلا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو ایک یہ لغار سوشل میڈیا کی شکل میں ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کوئی اس طرح کی انٹینشن نہیں رکھتے، آپ عمر کے اس حصے میں نہیں ہیں، آپ اس بہودگی میں نہیں پڑتے، تو سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی جو ایپ ہے نا وہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ آپ کو کیپچر کرتی ہے۔ ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں عموماً چلاتے ہوئے، خوبصورت لڑکیوں سے ملیں، یہاں خوبصورت لڑکیاں آپ کے انتظار میں ہیں، ان سے باتیں کریں، دوستیاں کریں۔ میں آپ کو اہم بات بتاؤں عدیل میاں، آپ ان چیزوں کو روکنے کا سوچ نہیں سکتے۔ جو یہاں آپ کے ملٹی نیشنل کمپنیاں ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے نا وہ آپ کی وال لگا دیں گی۔ مثال کے طور میں آپ کو اس کا، جب یہ کام آغاز میں تھا کہ جب ابھی واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، تو ایک نائٹ پیکج چلا کرتا تھا کہ رات کے وقت آپ 1 گھنٹہ یا شاید ساری رات ہوتا تھا 10 روپے میں بات کریں۔ اب جو 1 گھنٹہ بات ہوگی وہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی نیک شریف گفتگو نہیں ہوتی۔ ہوا یہ کہ پنجاب اسمبلی میں مجھے یاد ہے غالباً نون لیگ کے ایم پی اے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں قرارداد پیش کروں گا کہ یہ پیکج بند کیے جائے۔ تو جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں تھیں انہوں نے within no time سارے میڈیا کو ایک مطلب ڈنڈے کی طرح دھکیلا کہ جی آپ ہم سے اشتہار لیتے ہیں۔ تو میڈیا چینل جو ہیں وہ نکلے، تو مختلف۔ اب ایک چیز کے بارے میں رائے لیتا ہوں، میرے ہاتھ میں مائک ہے، میں نے 100 لوگوں کو انٹرویو کیا، 95 خلاف بولے، 5 حق میں بولے۔ جو خلاف بولے تھے وہ میں نے کاٹ دیے، جو 5 حق میں بولے تھے وہ میں نے آن ایئر کر دیے، اور وہ قرارداد اگلے دن پیش نہیں ہو سکی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں ذرا تھوڑا سا اس پہلو پر بھی آئے نا، یہ جو محبت کے نام پہ یہ تعلقات اور اس طرح کی یہ بے لگامی ہے، یہ بےہودگی ہے، یہ معاشرے کی تباہی ہے، انڈیویجول لیول پر بھی تباہی ہے۔ ان معاملات کا جو انجام ہے عدیل صاحب وہ بھیانک ہی ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ لو میرج کے جو کیسز ہیں کہ لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں گئے، لڑکے کو جاب مل گئی، اس نے سٹینڈ لیا اور اس نے کہا جی نہیں جی میں تو شادی یہی کروں گا۔ اچھا شرعی بات ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کا ڈیورس ریٹ 2 3 4 نہیں 5 گنا آگے بڑھ چکا ہے۔ آپ کی عدالتوں کے اندر اب باقاعدہ علیحدہ جج بیٹھتے ہیں جو فیملی افیئرز کو
ڈیل کرتے ہیں جس کا آج سے 15-20 سال پہلے نامو نشان نہیں ہوا کرتا تھا. ٹارگٹ ہے دو چیزیں. ٹارگٹ ہے ایک آپ کا خاندانی نظام اور ایک آپ کی اپنے مذہب سے جو وابستگی ہے. میں یہاں پر ایک بڑی معذرت کے ساتھ بات کروں گا کہ اب تو کچھ علماء دین بھی اس حمام کے اندر اس بےہودہ طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ انہیں علماء کیوں کہہ رہے ہیں؟ مطلب علماء سے تو ان کی کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے. بھائی جب ایک بندے کا ٹائٹل مفتی ہے, مجھے آپ ایک بات بتائیں, وہ جو صاحب گجرانوالہ سے جو یہ اپنے وہ لیکچر دیتے ہیں جس میں وہ طنز و مزاح شامل کرتے ہیں اور جب وہ یہ گفتگو کریں گے کہ یہ میسج کر دیا کرو جانو آیا مسجد, تو اس کے بعد کیا بچے گا؟ ایک یہ ممبر ہی تو بچا تھا کہ جہاں سے آپ کو یہ صدا ملتی ہے کہ نہیں یار یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اور جب وہ بھی ہیلو بہانوں سے یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر کون سمجھانے والا باقی رہے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک معاملہ یہ ہے, بہت آپ نے اہم بات کی طرف توجہ دلائی, کبھی ملازمت کے نام پر, کبھی ایڈمیشن کے نام پر, کبھی پوزیشن دلوانے کے نام پر لڑکیوں کا استحصال ہوتا ہے. اب یہ حالیہ واقعہ ہوا, اس کے بعد ہمارے وہ لوگ جو لال لال لہراتے تھے, ایشیا کو سرخ کرتے تھے, برابری کی بات کرتے تھے, مطلب کوئی اس طرف سے خاص بات نہیں آئی, سچی جھوٹی کوئی بات آئی تو مذہبی طبقے کی طرف سے ہی آئی. دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کو نا بڑی سادہ لفظوں میں بڑا کھلا سچ بولتا ہوں, سچ بولنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہوں, میں یہیں سے پڑھا, یہیں پہ پڑھا رہا ہوں, مجھے 26 سال ہو گئے. اور میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں سخت نظریات کا بالکل بندہ نہیں, میں جائز جو آزادی ہے میں اس کا قائل ہوں. لیکن اب روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے گھر سے اپنے دفتر تک جاتے ہوئے جو کچھ سڑکوں کے اوپر, جو کچھ گراؤنڈز کے اندر ہوتا دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ تعلیمی اداروں کے نام پر ایک دھبا ہے. مثال کے طور پہ جو ڈریسنگ ہے آپ کی, معاملہ تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جی اب ڈریس کوڈ ہونا چاہیے. ابھی یہ جو یونیورسٹیوں کے اندر قرآن اور سنت کو اپروو کیا گیا تو میری اس کے بارے میں نے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے یہ بات کی. میں نے کہا کہ سر پورے قرآن پاک کی ترجمے کی بجائے دیکھیے ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے, ہر دور کا. جب ہمارا مذہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو اس وقت لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات ہے. فی زمانہ اس وقت کا جو بڑا فتنہ ہے وہ فحاشی اور عریانی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے ڈریگ کر کے معاملات کو اس طرف لے جائے. تو جو میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ ترجمے کی بجائے نہیں میری عرض سن لیں, ترجمے کی بجائے جو آیات مثال کے طور پہ سورہ نساء ہے, مثال کے طور پہ جو باتیں والدین کے حقوق سے متعلق ہیں, وہ باتیں جو بیٹی کے تقدس سے متعلق ہیں, سورہ نور ہے, چیزوں کو اور ساتھ کے ساتھ کچھ جدید چیزیں کہ یہ کلیش آف سیولائزیشن کیا ہے, مسلمان ہی ٹارگٹ کیوں ہوتے ہیں, میں اس چیز کے حق میں اس حوالے سے زیادہ ہوں کہ اس حوالے پر ٹیچنگ ہونی چاہیے. اور جو سب سے اہم بات ہے, آپ کے توسط سے میں تمام والدین کو, بھائیوں کو جن کی بہنیں بیٹیاں یونیورسٹی میں جاتی ہیں, خدارہ میری التجا ہے, اب میں آپ کے سامنے ویژول نہیں بول رہا, میرے ہاتھ بندے ہیں کہ نظر رکھیں کہ آپ کی بیٹی ایون آپ کا بیٹا کس رنگ ڈھنگ کا لباس پہن کے جا رہا ہے. آدھے ارادے اس کے وہیں سے مل جاتے ہیں. اگر گھر کے اندر بیٹی یا بہن آپ کی اس نے لاک لگایا ہوا ہے فون کو اور آپ اسے کہہ کہ نہیں جی یہ اس کی شخصی آزادی ہے, تو معذرت کے ساتھ وہ نا پنجابی کا ایک فقرہ ہے, نوجوان شاعرہ ہے, اس نے کہا تھا کہ دیوے بالیاں رات نہیں جاندی تے اکھاں میٹیاں نا درد نہیں مٹنے. بالکل بالکل. یہ آپ کی آنکھیں بند کرنے سے نا یہ معاملہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس میں بہت دیر ہو چکی ہے, بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے. بس ڈریس کوڈ کی مثال میں کیوں دے رہا ہوں, ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے, اچھا اسکول تھا وہ, اپنے ہمیں منع ہوتا تھا کہ اگر کسی کا گرے بان کا بٹن کھلا ہوا, اگر کسی کے کف اوپر چڑھے ہوئے, اگر کسی نے چین پہنی, اگر کسی نے انگوٹھی پہنی, تو اس کو ہمیں تو جی مار پڑتی.
وہ کہتے تھے مسجد میں جاتے ہو اس کا ایک تقدس ہے، یہ تعلیمی ادارہ ہے، اس کا بھی ایک تقدس ہے۔ بالکل تو صحیح بات۔ یہ تقدس ڈریس کوڈ سے، پھر ان کے آنے جانے سے، ان کی جو موومنٹس ہیں ان پر فیملی خود بھی چیک کر رکھے تو ہوگا۔ باقی یہ جو معاملہ، میں آپ کو ایک بات پروڈکٹ کر دیتا ہوں، میری بات نوٹ رکھیے گا، آن ایئر جائے گی، اس بندے کو سزا نہیں ہوگی، میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ اچھا، یعنی یہ تو آپ نظام کی طرف آپ نے ابھی تک آپ پروگرام کر رہے ہیں نا جی، دیگر میڈیا اس طریقے سے اس خبر کو اس لیے چیز نہیں کرے گا کہ اوپر جو ملٹی نیشنل جو اشتہارات دے رہی ہوتی ہیں وہ ایک آنکھ ہلکی سی نہ مار کے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اس بات کو تھوڑا سا کم فالو کرے، کوئی بات نہیں، اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ جذبات میں بہ گئے ہوں گے، اس طرح ہوا ہوگا، اس کی فیملی۔ اب مجھے بتائیں اس کی بچی کی جو فیملی ہے، میرا بھی خیال کہ 40 سے 50 رشتہ دار، ان کی جو سوشل ڈیپتھ ہوگی ہے، اب ان کا کیا بنے گا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ پہلو آپ نے بڑے شاندار انداز سے بیان کیا لڑکی کا اور ڈریس کا اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اب یہ جو حیوانگی ہوئی ہے، درندگی ہوئی ہے اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے بیٹوں کو، جوانوں کو، لڑکوں کو، ان کو بھی ایک خاص تربیت کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زبردست پنشمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ جی، تربیت سے زیادہ اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ سزا ہوتی ہے۔ میں نے اگلا لفظ جب تک پنشمنٹ آپ سزا اور جزا نہیں دیں گے یہ معاملات نہیں رکیں گے۔ جی، یہ مطلب سزا ہو، کلیئر کٹ ہو، لاز بنے ہو۔ میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی یہ بڑھتا ہوا منشیات کا، تو میں نے کہا تھا یونیورسٹی میں پڑھنے والے تمام طلبہ طالبات جو ہیں ان کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے، اور جو بھی کسی قسم میڈیکل رپورٹ میں آ جاتا ہے اسے فوراً تعلیمی، کیونکہ اس نے مزید 5 سے 10 کو خراب کرنا ہے، اور اس کے گھر اطلاع کرے کہ جی یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، فلاں چیز کا نشہ کرتا ہے تو ہم اسے برخاست کر رہے ہیں، سے سگریٹ بھی پیتا ہے تو بھی آپ اس کے گھر والوں کو اطلاع کریں۔ جی بالکل جی آپ کا یہ بیٹا، اور ایک بھیانک جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کہ مثلا ہم جب اسٹوڈنٹ تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 1 یا 2 لڑکوں کے علاوہ کوئی سگریٹ پیتا ہوگا، اب شاید 1 یا 2 ہوتے ہیں جو نہیں پیتے۔ یعنی برائی پر، گندگی پر، بری حرکتوں پر، گندے کردار اور کریکٹر پر شرمندگی ہونا اب یہ معاملہ رہا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں، بہت معاملہ آگے جا چکا ہے، بہت معاملہ آگے جا چکا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جی، کلاس ہو رہی ہوتی ہے، میں کہہ بھی دیتا ہوں کہ یار یہ دوپٹہ اتنا بھاری نہیں ہوتا تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سر پر ہو۔ اتنی بات کہنے کے باوجود تمام طالبات دوپٹہ اپنے سر پہ نہیں رکھتی ہیں، یعنی وہ اس چیز کو ال فیل کرتی ہیں کہ یہ پروفیسر پڑھانے آیا ہے تو یہ والا معاملہ اس کی دسترس کا نہیں ہے، اسے چاہیے کہ بس اپنا لیکچر دے اور جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آخری بار میں ایک وقفے پر جانے سے پہلے گزارش دوبارہ کرتا چلوں کہ آپ اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، مت سمجھیے کہ وہ 10 سال کا بچہ ہے یا 12 سال کا بچہ ہے تو بڑا میرا بیبی ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے دنیا کا۔ آپ نے نہ بتایا ہوگا، آپ کے سماج نے نہ بتایا ہوگا، اس کے ہاتھ میں جو آپ نے سیل فون دے رکھا ہے نا وہ اس کو سب کچھ بتا چکا ہے۔ گوگل پہ کیسے جانا ہے، گندی ویب سائٹس کو کیسے کھولنا ہے، اور پھر ان ویب سائٹس کے لنک فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر کس طرح اویلیبل ہیں، اور وہاں سے دوستیاں کیسے کرنی ہیں، ان دوستیوں کو پروان کیسے چڑھانا ہے، اور تعلقات کو خرابی کی طرف کہاں اور کس طرح لے کے جانا ہے، یہ آپ کو باہر سماج نہیں بتائے گا اور نہ اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آپ بستر میں ہیں، کمبل میں ہیں، رضائی اوڑھی ہوئی ہے، موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا آپ کی دسترس میں ہے، سب کچھ آپ کی دسترس میں ہے۔ آپ کا بچہ وہاں سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتی ہے، بول سکتا ہے، بول سکتی ہے، خاموش میسیجز ہو رہے ہیں، بول کے ہو رہے ہیں، رائٹ لیفٹ میں رات کے 12 بجے ہیں، 1 بجا ہے، 2 بجا ہے، 3 کا ٹائم ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، بیٹا رضائی میں، بیٹی رضائی میں، اس کے پاس موبائل ہے، ایک دنیا سے کنیکٹ ہے، تیسرا شیطان ان کے درمیان موجود ہے، اور یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ 10 سے 12 سال کا بچہ بھی آپ کی کسٹڈی میں ہونا، پوری نگاہ ہونا، اور ان کی شادیوں تک، ایمانی رشتوں تک
آپ پوری طرح ان کی جو ہے وہ کیئر کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کلکم مسئول عن رعیتہ، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا ہر باپ سے، ہر ماں سے، اسپیشلی باپ سے سوال ہوگا کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اس نے بیٹی کا تحفظ کرنا تھا، بیٹے کا تحفظ کرنا تھا، اس کے ایمان کا تحفظ کرنا تھا، اس کے کریکٹر کا تحفظ کرنا تھا، اس کی جوانی کا تحفظ کرنا تھا، اس کے خیالات کا تحفظ کرنا تھا، اس کے موبائل کا استعمال دیکھنا تھا، اور اس کو ایک اچھا باعزت با کردار شہری بنانا تھا۔ یہ ایک باپ کی ذمہ داری تھی اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک نئے موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ایک بڑی اہم خبر بھارت سے اس وقت پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے۔ کسانوں نے وہاں پر دلی پر ہلہ بولا ہوا ہے اور ایک عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پر کہ کسان احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، انہیں حقوق چاہیے اور پوری دنیا انہیں کوریج بھی دے رہی ہے۔ اور گزشتہ دنوں انہوں نے اپنے گردوارے کا جھنڈا بھی لال قلعے پر لہرایا۔ اب فوٹیج میں تو یہی نظر آ رہا ہے، اب یہ پتہ نہیں واقعہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے نغمے بنائے جا رہے ہیں اور کسان کسان اور کسان ہو رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ وہاں پر بنیادی طور پر 3 نئے قوانین آئے ہیں۔ چونکہ ان قوانین کا تعلق کسی نہ کسی طرح ہمارے اسلامی احکامات سے ہے، اسلامی نقطہ نظر سے ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا جائے۔ احتجاج کرنے والے بھی اکثریت کافروں کی ہے، جس ملک میں احتجاج ہو رہا ہے وہ ملک بھی کافروں کا ہے، اکثریت کافروں کی ہے بھارت میں، تو وہ معاملات ان کے ہیں، ہم ان میں نہیں جا رہے، لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو اسلام نے آلریڈی بتا رکھی ہیں، اگر ان پر عمل کیا جاتا تو اس طرح کے معاملات پیدا نہ ہوتے۔ اب وہاں پر 3 طرح کے نئے قوانین بنے ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ کسان اس بات پر مجبور نہیں ہوں گے کہ وہ سرکاری منڈی میں اور سرکار کی مقرر کی ہوئی قیمت پر اپنی پیداوار فروخت کریں۔ منڈی اوپن ہوگی، جو اس کو خرید سکے گا اس کو خرید لے اور جو بیچنا چاہے اس کو بیچ دے۔ اب اس پر بظاہر گورنمنٹ ہندوستان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ بڑا خوبصورت قانون ہے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کسانوں کو اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ اوپن منڈی ہوگی، سرکار اپنی کوئی قیمت متعین نہیں کرے گی، تو نقصان یہ ہوگا کہ پرائیویٹ کمپنیاں، کارپوریٹ سیکٹر سے آئے ہوئے لوگ اپنی منمانی کی قیمتوں میں، اپنی مرضی کی قیمتوں میں ہم سے ہمارا مال، ہمارا اناج خرید کر لے جائیں گی اور ہم مجبور ہوں گے انہیں بیچنے پر۔ جو قیمت وہ لگائیں گی ہم اس پر مجبور ہوں گے، چونکہ سرکاری قیمت نہیں ہوگی۔ اس کا ایک نقصان اس قانون کا یہ ہے۔ دوسرا قانون وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کسان اپنی پیداوار کو وقت سے پہلے بیچ دے، یعنی ابھی ایک فصل کٹی ہے، دوسری نہیں آئی، تو اس کے پہلے ہی پیسے کسان کو دے دیے جائیں۔ جب وہ فصل پک جائے، آ جائے، تو اس کے مالک اس کو لینے کے لیے آ جائیں گے، وہ کمپنیاں، وہ پرائیویٹ ادارے، وہ کارپوریٹ سیکٹر، چاہے گورنمنٹ کو بیچا جائے چاہے ان کو بیچا جائے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے بھی یہ غلط ہے اور وہاں کے کسان بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس میں تو پھر مشکل پیدا ہو جائے گی، ہم پیسے کچھ لیں فصل کچھ آئے، پیسے ہم کم لے لیں فصل زیادہ آئے، تو وقت پہ ہونا چاہیے اور درست اس کی قیمت دینی چاہیے۔ ایک مطالبہ کسانوں کا یہ ہے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے۔ کمپنیاں یا کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ یا گورنمنٹ جو ہے وہ کسانوں سے خرید کے اسے سٹور کرنے کے بعد، اسے ذخیرہ کر لینے کے بعد میں مہنگا کر کے بیچتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہی کسان، وہی دہاڑی والے جو ہے وہ سستے داموں حکومت کو یا کمپنیوں کو اناج دیتے ہیں۔ اب ضروری اناج کی بات اس میں کی گئی تھی، اس میں تیل ہے، پیاز ہے اور دال ہے، آلو وغیرہ ہیں، یہ بنیادی اشیاء ہیں۔ ان کو خریدا جاتا ہے، ذخیرہ کیا جاتا ہے اور بعد میں ذخیرہ کرنے کے بعد مہنگا بیچا جاتا ہے۔ تو 3 یہ بنیادی مطالبے کسانوں کے سامنے آئے ہیں۔ اب آئیے ذرا اسلامی تعلیمات کی طرف اگر ہم بات کریں تو یہ تینوں باتیں، اوپن مارکیٹ رکھنا، قیمت مقرر نہ کرنا،
ذخیرہ اندوزی کرنا، لے کے اپنے پاس رکھ لینا، اپنی منمانی قیمتوں پر بیچنا، اور تیسری اہم بات کہ وقت سے پہلے کسان کے کھیت کو خرید لینا، 2-3 سال کی بے کر لینا۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات، ایک تو یہ بات عدل کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ضرر ہے، افراد اور سماج کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو مجبور کر کے آپ اس سے بے کرنا چاہتے ہیں، مجبور کر کے اس کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہ کسان ہے یا کوئی اور ہے، تو اس کو بھی بے مستر کو بھی سنن ابی داؤد کی ایک حدیث کے مطابق جو ہے وہ حرام اور منع قرار دیا گیا ہے، بلکہ ناپسند کیا گیا ہے۔ اور جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو احتکار کہا جاتا ہے عربی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتکار کو بھی، ذخیرہ اندوزی کو بھی ناپسند فرمایا ہے۔ تو اب تو وہ کسان اکثریت سکھوں کی ہے، اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، گورنمنٹ بی جے پی کی ہے، اکثریت ہندوؤں کی ہے، لیکن اب یہ ایک معاملہ چل رہا ہے اور لوگ اس پر پوچھ رہے ہیں یا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی 3-4 مطالبے اور ان کا اسلامی جو پرسپیکٹو ہے یا اسلامی پس منظر ہے۔ ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب، تازہ ترین وہاں کے حالات ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا یہ پروٹیسٹ جو وہاں پر سکھوں نے شروع کیا اور اب تک کے وہاں پر معاملات کیا ہیں، اور یہ نتیجہ کیا نکلنے کا آپ کو لگتا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ احتجاج ہو رہا ہے اور کئی مہینوں سے ہو رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور کسانوں کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں، تو بنیادی طور پر یہ مطالبات کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بنیادی طور پر تو کسان فصلوں کا جو منافع ہوتا ہے نا اس میں اضافہ چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے مودی حکومت نے کارپوریٹ کلچر کے حوالے سے کچھ قانون نافذ کیے ہیں جس سے یہ منافع جو ہے بیچ کے آڑتی کھا جائیں گے، کچھ اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور وہ جو قانون سازی کی ہے اسے واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسان جو ہیں وہ گزارے کر رہے ہیں، اور کسانوں کا تعلق زیادہ تر مشرقی پنجاب سے ہے، کچھ ہریانہ سے بھی ہیں۔ ویسے تو کئی صوبوں سے ہیں، یو پی، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر تک میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جو ان کا بڑا حصہ ہے نا وہ ہے مشرقی پنجاب کے کسانوں کا، جہاں سکھوں کی آبادی زیادہ ہے، بلکہ تقریباً سارے کا سارا مشرقی پنجاب بھی سکھوں کا ہے۔ تو ان کے جلوسوں جلسوں میں بھی زیادہ تر سکھ ہی ہیں۔ تو پچھلے ہفتے یہ معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا جب ان کے یہ ٹریکٹروں سمیت اپنے بہت بڑے بڑے ٹریکٹر وہاں مشرقی پنجاب میں ہوتے ہیں انڈیا میں، روسی ساختہ، تو وہ بڑے بڑے ٹریکٹر لے کر ہزاروں کی تعداد میں وہ آ گئے اور وہ لال قلعے پر بھی چڑھ گئے، اور وہاں انہوں نے اپنا گردوارے کا جو جھنڈا تھا وہ لگا دیا۔ جی اور اس کے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ جو جھنڈا لگایا تھا وہ ایک سازش کے تحت کچھ بی جے پی کے لوگوں نے لگوایا تھا تاکہ سکھوں کے خلاف کوئی نفرت پیدا کی جا سکے، لیکن یہ کوئی کنفرم خبر نہیں ہے، بس چل رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اور بی جے پی جو ہے اس کو، بی جے پی کی جو حکومت ہے وہ اس کو تشدد سے کچلنا چاہتی ہے، اس قریب کو، اور مطالبات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ صاحب وہ تو یہ کہتے ہیں، ان کی گورنمنٹ کا میں ایک آفیشیل بیان کہیں پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو کسان کو با اختیار بنا رہے ہیں، وہ اپنی چیزیں ہمیں فروخت کرے گورنمنٹ کو یا کمپنیوں کو کرے، وہ اس میں خود مختار ہے۔ نہیں، لیکن قانون کوئی ایسا ہے جس سے یہ جو منافع جو ہے نا وہ بیچ میں آڑتی لے جائے گا۔ میں آڑتی کہہ رہا ہوں، وہاں تو کچھ کمپنیاں وغیرہ بنائی ہیں، جی جی، تو کسان اس پر تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسان کے منافع میں جو کمی ہوگی تو وہ مشتعل ہوگا، اور انڈیا کے کسان جو ہے وہ نا کافی طویل عرصے سے خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ پاکستان کے کسانوں کی طرح وہ بدحال نہیں ہے، یہاں تو صرف زمیندار، بڑے بڑے زمیندار ہیں جو خوشحال ہے، عام کسان جو ہے اس کی حالت اتنی اچھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے عبداللہ صاحب، وہاں انڈیا میں کسان بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ جو اب قانون سازی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کی آمدنی میں بھی فرق آئے گا، اور ان کے لیے جو اپنے مال بیچنے کا جو عمل ہے وہ بھی کچھ پیچیدہ ہو جائے گا۔ تو وہ دونوں طرف بڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کسان کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم یہ ہڑتال ختم نہیں کریں گے، اپنی تحریک ختم نہیں کریں گے۔ نہیں عبداللہ صاحب، وہ ظاہر ہے کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو سہولتیں دیں گے اور آپ کے مطالبہ آپ کو
जिस तरह चाहे आप करें, लेकिन कानून जो है वो वापस नहीं ले रही। अच्छा, इसमें अड़ गई है। किसानों की आपने बात की कि वहाँ का किसान तगड़ा है, जाहिर है जी वो तगड़े लोग हैं तो वहाँ पे वो पहुँचे हुए हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में जी अब खालिस्तान बनने जा रहा है, तो खालिस्तान बनने जा रहा है क्या वहाँ? नहीं, खालिस्तान का तो वहाँ कोई नक्शा नजर नहीं आ रहा। ये ज़ाहिर है किसानों की तहरीक है और इसकी कोई मजहबी या नस्ली नौयत तो नहीं है। ये इसमें इंडिया के दूसरे सूबों के भी किसान शामिल है। और मैं ये आपको बताऊं कि इंडिया में खालिस्तान की तहरीक जो है वो कहीं मौजूद नहीं है। ये खालिस्तान की तहरीक कनाडा में है और किसी हद तक बरतानिया में भी इसके हामी पाए जाते हैं जो वहाँ सिख रहते हैं। तो इंडिया में तो खालिस्तान के लिए कोई सपोर्ट नहीं है वहाँ बिल्कुल। जी बेहतर, बहुत शुक्रिया। किसानों का इशू है जी। और बीजेपी बड़ी हमाकत कर रही है, इनको कुचल नहीं सकते, अगर कुचलेगी तो ज़ाहिर फसाद और बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। मार्केट में हम देखते हैं नाज़रीन हर तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के पार्ट्स मिलते हैं, गाड़ियों के, मोटरसाइकिलों के और दीगर चीज़ें हैं। मतलब बहुत तिजारत हो रही है, मोबाइल फ़ोन बिक रहे हैं, उनकी एसेसरीज़ बिक रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। एक किसान है जो खेत से अनाज उगाता है, आलू प्याज उगाता है, गंदम उगाता है, सब्जियां उगाता है, फल उगाता है, पीछे तो अल्लाह का कारसाज है, उन्हें रंग देने वाला, खुशबू देने वाला, जायका देने वाला, बज़ाहिर मेहनत किसान कर रहा होता है, लेकिन उसको उसकी उजरत देने पर आज पाकिस्तान की भी कोई किसान की बहुत बड़ी सूरत हाल नहीं है और भारत में तो किसान एहतजाज कर रहे हैं। तो इसमें कई इस्लामी पहलू भी हैं, कई समाजी पहलू भी हैं। बहरहाल हर मुल्क की हुकूमतों को इस हवाले से गौर व खौज करना चाहिए। किसान का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, उसके ज़री ख़ास तौर पर ज़री आलात सस्ते होने चाहिए, ज़री अजनास सस्ती होनी चाहिए। ज़राअत से मुताल्लिक़ तो बहुत ज़्यादा सहूलत देने की ज़रूरत है। वो पानी भी ख़रीद रहा है, खाद भी ख़रीद रहा है, तेल भी ख़रीद रहा है और ज़री आलात की भी कीमत अदा कर रहा है। उसके बाद वो खेत से अनाज उगाता है, अनाज आपके दरवाज़ों पर, चौखटों पर पहुँचाता है और उसके बाद भी वो सड़क पर खड़ा हुआ एहतजाज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें गौर करने की हैं तमाम हुकूमतों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों को। चूँकि अब मामला भारत का है तो हम भारत की बात करेंगे और वहाँ के किसानों के हवाले से हम बात करेंगे। चूँकि अब ये बातें जो मुतालबात हैं ये इस्लामी भी हैं, अगरचे सिख इस्लाम को नहीं मानते, ये बातें बहरहाल इस्लामी नुक्ता निगाह से भी ठीक हैं। एक वक्फ़ा शामिल करते हैं, वक्फ़े के बाद एक और अहम खबर है उस पर बात करेंगे एक शॉट। वक्फे के बाद खुशामदीद। एक बड़ी ख़ूबसूरत ख़बर आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाएँ साफ़ शफ़ाफ़ हैं। कोविड-19 के बाद वो शहर जो इंतहाई महफूज हैं सेहत के एतबार से, उनमें मदीना मुनव्वरा भी है। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक मदीना मुनव्वरा सरे फ़हरिस्त है। मक्का मुकर्रमा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम अभी काम कर रही है, इस हवाले से रिपोर्ट आएगी। एक दुनिया ने देखा कि जब कोविड के SOPs सामने आए और इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि डिस्टेंस किया जाए, सोशल डिस्टेंस कर दिया जाए और इसकी जो दीगर SOPs हैं सब पर अमल पूरी दुनिया में होता रहा, तो देखा गया कि मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में सबसे शानदार इंतज़ामात किए गए। किसी मुसलमान के लिए ये ख़बर पहुँचना कि हरमैन शरीफैन की तरफ जाते रास्ते बंद कर दिए गए हैं, फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई हैं और वहाँ पर कोविड के SOPs लग गए हैं और हरम की वो रौनकें कम हो गई हैं लोगों के जाने के एतबार से, तो एक बहुत बड़ी ख़बर थी। लेकिन मुसलमानों ने ये साबित किया कि डिसिप्लिन मुसलमानों के पास है, SOPs मुसलमानों के पास हैं और अमल कैसे करना है, कैसे करवाना है, ये मुस्लिम रियासतें और मुस्लिम अवाम बखूबी इससे वाकिफ़ हैं और वो कर सकते हैं। ये किया गया। बाद में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम है उसने वहाँ का दौरा किया और दौरा करने के बाद कहा कि सेहत के लिए
ڈیزیزز سے بچنے کے لیے، وائرسز سے بچنے کے لیے مدینہ منورہ کی فضا، گلیاں، آب و ہوا سب سے شاندار ہے، پوری دنیا سے نمایاں ہے، اور صحت کے لیے مدینہ منورہ سب سے شاندار شہر ہے۔ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد آئیں، آپ کے فرامین یاد آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 1875 نمبر حدیث ہے، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، لوگ اگر جان سکیں تو جان لیں، معلوم کر لیں کہ مدینہ منورہ ان کے لیے بہترین ہے، شاندار ہے۔ فرشتوں کی حفاظت ہے اس کے راستوں پر، علی انقاب المدینۃ ملائکہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، یہاں دجال نہیں آئے گا، طاعون نہیں آئے گا، اس کے راستوں پر فرشتوں کا پہرا ہے۔ جہاں فرشتوں کا پہرا ہو وہاں کس طرح کوئی بیماریاں پنپ سکیں یا کس طرح وہاں پر دجال اور طاعون آ سکیں، تو یہ ایک الگ پہلو ہے اس حوالے سے بات کرنے کا۔ مدینہ ایمان کی جگہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الایمان لا یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جس طرح سانپ سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، لوٹ آتا ہے اپنے بل کی طرف، اپنے اس جگہ کی طرف جہاں سے وہ نکلا ہوتا ہے، تو ایمان بھی بالآخر سمٹ جائے گا، سکڑ جائے گا، لوٹ جائے گا مدینہ منورہ کی طرف۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ منورہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، کما حبنا مکہ او اشدہ، جس طرح ہمیں مکہ محبوب ہے، مکہ مکرمہ ہمیں پیارا لگتا ہے، ویسے ہی مدینہ منورہ کو محبوب بنا دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیفعل، تم میں سے جو مدینہ منورہ میں مر سکتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی موت مدینہ منورہ میں ہی واقع ہو، کیونکہ فإنی اشفع لمن مات بها، میں اس کی سفارش کروں گا جو یہاں پر مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور میری قبر کو مدینہ منورہ میں بنا۔ شہادت کی موت اس دور میں مانگنا، اطراف و اکناف میں جہاد ہو رہا ہے، مسلمانوں کے قافلے نکل رہے ہیں، اور جو خلیفہ ہیں وقت کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قافلوں کو بھیج رہے ہیں، تو عام تاثر لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شہادت تو اب محاذ پر ہوگی، مدینہ منورہ میں کیسے شہادت ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف شہادت محاذ پر ہوگی اور قبر مدینے میں مانگ رہے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث بھی ہیں کہ جو جہاں پر شہید ہو اس کی قبر بھی وہیں پر بنا دی جائے۔ تو اب یہ معاملہ کچھ الگ لگ رہا تھا، لیکن حضرت عمر دعا مانگ رہے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد رسولک، اللہ شہادت کی موت دے مجھے اور میری قبر کو اپنے حبیب کے دیار میں بنانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسجد نبوی میں اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی۔ ابو لولو مجوسی آتا ہے، خنجر چلاتا ہے، اور مصلی رسول پر ان کی شہادت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، خنجر لگ جاتا ہے، رگوں میں خون اتر جاتا ہے، پڑے ہوئے ہیں، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر، اور اس جگہ پر دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں روضہ رسول میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ایک طرف شوہر نامدار تھے، امام کل جہان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں جو یار غار تھے، صدیق تھے، وفادار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابو بکر صدیق، وہ سید عائشہ کے والد تھے۔ تو یہ جگہ جہاں پر حضرت عمر اس وقت مدفون ہے، یہ حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر کا پیغام آنے کے بعد سیدہ عائشہ نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا، وہاں سے پیچھے کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ وہاں پر موت کے بعد، اپنی شہادت کے بعد ان کو وہاں پر دفن کیا جائے۔ تو وہاں پر حضرت عمر کی قبر بنتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو مدینہ میں مر سکتا ہے وہ مدینہ میں مرے، قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ مدینہ منورہ ہے،
روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر، میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیانی جگہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روضہ مبارک بھی ہے اور یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بھی ہے۔ اور مدینہ منورہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی موجود ہے کہ میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کا ثواب ہے۔ اور 3 مساجد جن کی طرف جانے کی اجازت آپ نے دی، رسد باندھ کے، تیاری کر کے، اور قافلے کے ساتھ یا اکیلے، لیکن بہرحال تیاری کر کے جانا، ان میں مسجد اقصیٰ بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے اور مسجد نبوی بھی ہے۔ یہاں احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بعض احادیث میں آتا ہے، آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہ ہمیں احد پہاڑ سے پیار ہے۔ اسی احد کے دامن میں 70 شہدائے صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ان میں جو ہے 64 انصار تھے، 6 مہاجرین تھے۔ یہاں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ یعنی اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی بہا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اسی احد پہاڑ پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اور ایک بار تو حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان بھی ساتھ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت پر پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کی شہادت کی طرف بھی اس میں اشارہ موجود ہے۔ یہاں مدینہ منورہ میں مسجد قباء ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جو اپنے گھر میں طہارت حاصل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، وضو یا غسل کرنے کے بعد مسجد قباء میں آتا ہے، فصلی فیہ صلاۃ، اور یہاں آپ آ کر کچھ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک عمرے کا اجر اور ثواب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد قباء راکباً و ماشیاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوار ہو کے، کبھی چل کے مسجد قباء آیا کرتے تھے، فیصلی فیہ رکعتین، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں احد کا پہاڑ ہے، مسجد قباء ہے، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، بقیع الغرقد ہے، 70 صحابہ کی قبریں احد کے دامن میں ہیں، 10,000 صحابہ کی قبریں بقیع الغرقد میں ہیں۔ یہاں پر خلفائے راشدین کا شاندار دور گزرا ہے۔ اس دھرتی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طابہ، طیبہ، دارالایمان، دارالہجرت قرار دیا ہے، محبت کی جگہ ہے، پیار کی جگہ ہے، رسول اللہ کا وطن ہے۔ اسی مٹی میں، اسی خاک میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، اگلی زندگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہیں، دنیاوی زندگی بھی یہیں پر گزری۔ 10 سالہ پریکٹیکل زبردست دور یہاں پر آپ نے گزارا، جسے دنیا بعد میں جو ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دور قرار دیتی ہے۔ مائیکل ہارٹ کتابیں لکھتا ہے، یا اور دیگر دانشور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین پہلے نمبر پر قرار دیتے ہیں۔ تو وہ یہی دور ہے جس میں تزکیہ، تصفیہ، کلینزنگ، پیوریفیکیشن، صفائی ستھرائی، ایڈمنسٹریشن، دنیا کا نظام، جہاد، قتال، سب کچھ ہوتا رہا، درس و تدریس، تعلیم، تعلم، اور پھر اس کے بعد صرف 10 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور دنیا انسانیت کا اس کو سب سے بڑا انقلاب قرار دیا۔ آج ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ رہنے کے لیے کووڈ سے پاک اور صاف شفاف اگر کوئی شہر دنیا میں ہے تو مدینہ منورہ ہے۔ کیوں نہ ہو مدینہ منورہ کہ اس کی فضاؤں میں، ہواؤں میں، اس کے اطراف میں، اس کے راستوں پر، اس کی گلیوں میں، اس کی سڑکوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں، اللہ کی نورانی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، اللہ کے فرشتے یہاں پر پہرے دے رہے ہیں، اور یہاں پر امام کائنات صاحب قرآن یہاں پر محو استراحت ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ، ان ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے دنیا انسانیت کا سب سے بڑا انقلاب بپا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، بچے چھوڑ دیے، قربان کر دیے، خون بہا دیے، لیکن اس دنیا کو ایک انقلاب دیا، اس دنیا کو ایک دین دیا۔ اسلام کے چشمدید گواہ ہیں، قرآن کے اترنے کے عینی شاہد ہیں، قرآن ان کے سینوں میں اترا، ان کے قلوب و اذہان میں اترا، دنیا کی قیادت کی بات کی قرآن نے ان سے، تو انہوں نے دنیا کی قیادت بھی کر کے دکھائی۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران
عمر بن خطاب یہیں محو استراحت ہے۔ ابو بکر جن کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، جو ابو بکر کے اسلام پر احسانات ہیں ان کا بدلہ نہیں دیا جا سکا۔ اور پھر یہیں آقائے کل جہاں امام کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں۔ تو یہ شہر کیسے پاک نہ ہو، شفاف نہ ہو، یہ کیسے دنیا میں بہترین رہنے کا شہر نہ ہو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، سب کو اس شہر میں جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، اسباب مہیا کرے، وسائل مہیا کرے، اور کوئی رہ سکے تو یہاں اس کو زندگی گزارنے کی بھی توفیق ملے، اور کسی کو موت آ سکے تو اس سے بڑی موت کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ یہاں پر جانے کی، عمرے کی سعادت کی توفیق بھی بخشے، اور یہاں کے جو حکمران ہیں خادم الحرمین الشریفین آل سعود نے اس خطے کو، اس علاقے کو، اس جگہ کو جس طرح جو اس کا خیال رکھا ہے، اس کے انتظامات کیے ہیں حجاج کے لیے، عمرہ والوں کے لیے، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔